علیکم امداد صبح بہت کچھ ہو چکا اور بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے. جو ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور سنگین بیچ میں صرف ایک دن ہے اور اس کے بعد ہولناکیاں، خطرناکیاں اور طوفانی قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. کیونکہ جو ہفتہ گزرا ہے، آج جو گزرنے جا رہے ہیں، یعنی آج جو ختم ہوگا ہفتہ، اس ہفتے نے آخری کیل ٹھونک دیا تابوت میں. کس کا تابوت، کس نے کیل ٹھونکا اور کیوں؟ آنے والا ہفتہ جو ہے وہ خطرناک ہوگا اور اس کے بعد آنے والا ہر دن زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک ہوگا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، اس پر میں آپ کے ساتھ کھل کے بات کروں گا. کیونکہ اشارے مل چکے ہوئے ہیں، کیونکہ جو دباؤ تھا وہ الٹا پڑا ہے، پٹھا پڑا ہے. تعویذ جو ہے وہ الٹے پڑے نا، معشوق گلے پڑ گیا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ تعویذ جعلی نکلے اور معشوق گلے پڑ گیا. تو صورتحال وہی ہے. کیونکہ بات جو میں کر رہا ہوں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس وقت صرف ایک پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی ان کے لیڈر اور پھر چند ان جیسے، یعنی ان کی کاپی ہوتی ہے نا، جس طرح کلوننگ کی جاتی ہے، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، ایک جیسا، شکلیں بے شک الگ الگ ہوں لیکن سافٹ ویئر ایک جیسا، جو اپ ڈیٹ ہونے میں بھی دیر نہیں لگا تھا اور جو بھڑکے مارنے میں بھی دیر نہیں لگا تھا. تو کچھ ایسے لوگ. اب کہانی جو ہے وہ، کیونکہ آج جو ہفتہ ختم ہونے جا رہا ہے، یہ ہفتہ 9 مئی کا ہفتہ تھا اور 9 مئی کو 1 سال ہو گیا ہوا. اب 9 مئی سے پہلے جو پاکستان میں واقعات ہوئے، یہ موجودہ 9 مئی سے پہلے یا ایون اس سے بھی جو پچھلی گزشتہ سال کی 9 مئی تھی، اس سے پہلے بھی جو پاکستان میں حالات تھے، عدلیہ انڈر پریشر تھی. عدالتوں کے اوپر شدید ترین بدترین دباؤ تھا کہ عدالتی اریسٹ وارنٹ کا اینٹ سے اینٹ بجانے والے، اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکنے والے، پولیس کی آنکھیں پھوڑنے والے، پولیس کی گاڑیاں توڑنے والے، جو کچھ کیا گیا تھا، ان کو ریلیف ملتا تھا، ان کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا. کیونکہ عدالتوں کے اندر پریشر تھا، بقول چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہ پریشر ایک طرف سے نہیں ہوتا، پریشر آپ کے گھر کے اندر سے بھی ہوتا ہے، پریشر آپ کو باہر کی طرف سے بھی ہوتا ہے، پریشر طرح طرح کا پریشر ہوتا ہے نا، صرف ایجنسیوں کا پریشر تو نہیں ہوتا. تو کئی طرح کے پریشر سے عدالتیں جو ہے پاکستان کی جونج رہی ہیں. ظاہر ہے اس میں ایجنسیوں کا پریشر بھی ہے، لیکن گزشتہ سال 9 مئی سے پہلے عدالتوں کے اوپر پریشر تھا. یہ کم بخت مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے، سن تو رکھا ہوا ہے آپ نے یہ جملہ، یہ کم بخت مارشل لا بھی نہیں لگاتے، عمران خان کو نہیں لاتے. یعنی ججوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں، جنرلوں کو کہتے ہیں کم بخت ہے مارشل لا نہیں لگاتے. تو یہ پریشر کس کا تھا؟ چیف جسٹس کے اوپر، ان کی فیملی کا، عمر عطا بندیال کے اوپر. تو اس پریشر کے اندر عدالتیں جو ہے وہ کام کر رہی تھیں اور سب نے دیکھ لیا. 9 مئی کے بعد وہ پریشر ذرا تھوڑا سا ریلیز ہوا، لیکن پھر وہ پولیٹیکل پریشر جو تھا کسی نہ کسی طرح بنا. جو اب 9 مئی گزری اسی ہفتے، اس 9 مئی سے پہلے آپ نے بہت کچھ سنا. جج صاحبان کے خط، جج صاحبان کو آنے والے دھمکیوں کے خط، پھر ان خط کے ساتھ لیٹس پلے ود اٹ والی پالیٹکس کہ جناب یہ جج تو سارے کے سارے جو وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں. یہ پریشر تو پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی وجہ سے جو عدلیہ کے اوپر ہے. لیکن جب واقعات سامنے آئے، جب ڈیٹیل سامنے آئے، تو پتہ چلا کہ جناب یہ سارا کا سارا دباؤ جو ہے وہ تو عمر عطا بندیال کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت عدلیہ کے اوپر جو دباؤ تھا اس کو تو پروٹیکٹ عمر عطا بندیال صاحب نے کرنا تھا. تو وہ جو پی ٹی آئی، میں ججوں کی بات نہیں کر رہا، ججز کے اوپر پریشر ہوتا ہے، عدلیہ کے اوپر پریشر ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس ججوں کے اس خط کو لے کر جو عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہ رہی تھی وہ دباؤ نہیں ڈال سکا، وہ ڈیفیوز ہو گیا. سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا، واقعات ہو گئے، چلے گئے. اب اس کے بعد 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح مذاکرات ہو جائیں، بات چیت ہو جائے، نہیں ہوا. پھر عمران خان صاحب نے نام لیے، آرٹیکلز لکھے آرمی چیف کے پریشر ڈالنے کے لیے کہ کچھ ادھر سے پریشر ڈالوں، کچھ عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالوں. چیف جسٹس صاحب کا نام لیا، کچھ نہیں ہوا، الٹا پڑ گیا سارا کیس. پھر 9 مئی اور 9 مئی سے 2 دن پہلے اور 9 مئی کو جو بیانات آئے، جو لائن اختیار کی گئی، پالیسی لائن ہمارے فوج کے ادارے کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ جی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیں گے. حالانکہ
ظاہر ہے یہ حکومت کے کرنے والے کام ہیں، لیکن بہرحال کیونککہ عمران خان صاحب براہ راست مخاطب ہو کے نام لے کر اور یہ کہہ کے کر کہ جی مذاکرات کروں گا تو صرف آرمی چیف اور اپنا ڈی جی آئی صحیح سے کروں گا، تو پھر جواب بھی ظاہر ادھر سے آنا تھا، تو آیا۔ اور آرمی چیف نے جو 9 مئی کو خطاب کیا لاہور آ کر، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب حساب ہوگا، کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی، جن کو معافی ملنی تھی جو ورغلائے گئے تھے ان کو معافی مل گئی، ورغلانے والوں کو معافی نہیں ملے گی، تابوت میں آخری کی ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ عدلیہ کے اوپر پریشر تھا یا ایک طرفہ پریشر تھا، اور پھر جو مقدمات تھے، کچھ مقدمات کے فیصلے ہو گئے، کچھ کے بڑے بھونڈے طریقے سے ہوئے، 1 ہفتے میں 3 سزائیں، پولیٹیکلی فائدہ ہو گیا عمران خان صاحب کو اس کا، لیکن بہرحال کچھ مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہیں، کچھ مقدمات ان کے ابھی باقی ہیں، جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہے، جس طرح 9 مئی کے واقعات، اس کے اوپر اب سوالات اٹھے کہ بھی 9 مئی کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے 9 مئی کے مقدمات کے، ظاہر ہے وہ سوال اٹھ رہے ہیں تو جواب بھی آئیں گے، پھر جواب کسی اور طریقے سے آئیں گے۔ تو پہلے پریشر تھا پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا، ظاہر ہے ادھر سے بھی ہوگا، لیکن زیادہ پریشر کیونکہ عدالتوں کے فیصلے بتا رہے تھے کہ عدالتوں پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر تھا تو اس طرح چلا نہیں ہے، بھئی ایک طرف سے فیصلہ ہو جاتا، اپنا سزا ہو جاتی، دوسری طرف سے ضمانت ہو جاتی، ادھر جیل میں رکھا جاتا، عدالتیں کہتی جناب یہ کھول دو جیل پورا کا پورا، دیواریں گرا دو، پریشر ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ بشرا بی بی کو رکھا گیا اس میں بنی گالہ میں، عدالتیں کہا نہیں منتقل کریں ان کو پڈیالہ، پریشر ہوتا تو یہ نہ ہوتا نا۔ کافی ساری چیزیں ہوگی پریشر میں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عدالت بہت حد تک لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ یا تو اپنی مرضی کر رہی ہے یا پولیٹیکل پریشر لے رہی ہے، کیونکہ ججوں کے بچوں کو ان کے نام، ان کی تصویریں، جج ظفر اقبال صاحب وہ شائع کی جاتی تھی نا سوشل میڈیا پر، تو بڑا پریشر عدلیہ کے اوپر رہا۔ بہرحال اب یہ جو 9 مئی ہوا، 9 مئی میں جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ، ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ، کابینہ کمیٹی کا اجلاس، کابینہ کمیٹی میں جو رپورٹ پیش کی گئی کہ کس طرح یہ سارا 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا، اور پھر یہ کہ کس طرح سزاؤں سے ابھی تک ملزمان بچے ہوئے۔ ایک تو ظاہر ہے فوجی عدالتوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، مشروط اجازت سپریم کورٹ نے عید سے پہلے دی تھی کہ بھئی جن کو کم سزائیں ہونی ہیں یا جو اتنی سزائیں جو سزائیں بھگت چکے ہیں ان کے فیصلے کریں اور ان کو گھر جانے دیں، ہو گیا۔ تو فوجی عدالتوں والے تو لٹک ہی رہے معاملات، لیکن اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بقول استاد محترم سعید چودھری صاحب کے 30 دن کے اندر اندر چالان جمع ہونا ہوتا ہے، 7 دن کے اندر اندر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ 1 سال ہو گیا، کسی کا فیصلہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سزائیں ہوں، لیکن کسی کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کیس کا کہ کوئی بری ہو، کوئی سزا پائے، کچھ نہیں ہوا۔ تو اب جو 9 مئی کو ماحول بنا ہے، 9 مئی سے 1 دن 2 دن پہلے، اور اب وہ ماحول بنایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اس طرح تو نہیں چلے گا۔ کیپٹل ہل والوں کو سزائیں ہو گئیں، اور لندن میں فسادات کرنے والوں کو سزائیں ہو گئیں، فرانس میں فسادات کرنے والوں کو سزائیں دنوں میں ہو گئیں۔ ہم کوئی وکری دنیا میں رہتے ہیں؟ ہم اپنے دفاعی اداروں کے اوپر حملے کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دے رہے، ان مقدمات کے فیصلے کیوں نہیں کر رہے؟ یہ وہ پریشر ہے جو اب بلڈ ہو رہا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریشر جو ہے شاید اس لیے ہے کہ سزائیں دو، ہو سکتا ہے اس لیے ہو، لیکن میں بطور ایک شہری، بطور ایک جرنلسٹ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ بھئی آپ فیصلے تو کر لیں نا۔ میری جو ڈیمانڈ ہے عدلیہ سے وہ یہ ہے کہ آپ مقدمات نپٹائیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو جیلوں میں پڑے سارے کے سارے بے گناہ ہوں، تو ان کو بری کریں، اگر وہ مجرم ہے تو سزائیں دیں۔ اگر سزائیں نہیں دیں گے، اگر مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوگا تو لوگوں کے حوصلے بڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا جو ایک تاثر تھا کہ جناب یہ حکومت اپریل مئی 2000 میں ختم ہو جائے گی، بجٹ تک حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا رہے گی ڈاواڈول سی، ختم نہیں ہوگی بجٹ تک، اس لیے کہ بجٹ میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، فرض کر لیں پیپلز پارٹی کہے گی کہ جی یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے، تو حکومت کو ٹینشن رہے گی
کسانوں کا معاملہ ہے وہ حکومت کو لے دے بیٹھا ہوا ہے، گندم کا مس ہینڈل کیا حکومت نے، گندم کو کھیلنے کی کوشش کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو رگڑا جائے، انوار الحق کاکڑ کو اور محسن نقوی کو ہوگا ان کا حصہ، ان کی ذمہ داری، لیکن اس کا مسئلہ یہ بجائے اپنا یہ تو اپنا ٹھیک نہیں ہے نا کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ فرض کر لیں انوار الحق کاکڑ نے کیا جی گندم منگوائی، محسن نقوی نے جی گندم منگوائی، لیکن جو اب اپنی گندم ہے کسان کی آئی ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں خریدنی، وہ آپ نے خریدنی ہے، تو خریدے، اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ جی اپنا حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ، تو جناب اب کہا جا رہا ہے کہ آٹا سستا ہو گیا، حکومتیں کہہ رہی ہیں بھئی آٹا کسان کی تباہی کی شرط پر سستا ہوا ہے نا، کسان کو تباہ کر کے آپ نے آٹا سستا کر دیا، ہم شہری لوگ آٹا کھاتے ہیں، واجی واہ زبردست سستا ہو گیا جی، 2000 روپے من سستا ہو گیا، اور کسان سے تو پوچھیں اس کی قدم ٹکے ٹوکری ہوگی، لیکن بہرحال یہ وہ مدعا نہیں ہے، مدعا یہ کہ وہ معاملہ حکومت کو کسی حد تک ٹینشن دے رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اگلے 2 مہینوں میں، تو حکومت اپنا پیس پکڑے گی، اور جیسے جیسے حکومت پیس پکڑے گی تو پھر اس میں عمران خان صاحب کے لیے گنجائش کم ہوتی جائے گی۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ جب پریشر بڑھے گا تو پھر جن مقدمات میں سزائیں نہیں ہوئیں ان مقدمات میں سزائیں ہوں گی، جیسے میں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ اور 9 مئی، اور 9 مئی بڑا خطرناک ہے، اور ان دونوں میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، عدالتیں جو بھی فیصلہ دیں، نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بچت نہیں ہے۔ اچھا ایک اور سائٹ جس پر عمران خان صاحب کا انحصار تھا کہ جناب یہاں سے مجھے کوئی بچانے آ جائے گا، وہاں پر تو سطحی خیراں بھائی، جنہوں نے 9 مئی کروانے میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ان کو تو اگلوں نے 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر فارغ کر دیا، فوج کے اندر جتنے جرنیل تھے، میجر جنرل تھے، بریگیڈیئرز تھے یا نچلے رینکوں کے افسران تھے، سب کو فارغ کر دیا کہ جاؤ چھٹی کرو بھائی۔ ابھی ریسنٹلی منگلا کے کور کمانڈر امن بلال صفدر کو فارغ کر دیا، نکلے بھائی جائیں، کر دیا نا۔ اور کل خبر آئی کہ جناب کچھ پروموشنز ہوئے ہیں، تو وہاں بھی کام معمول کے مطابق چل رہا ہے، جو سیدھی لائن پر نہیں چل رہا ان کو وہ نکال رہے ہیں، فوج کے اندر ڈسپلن کے اوپر جو چلے گا وہ رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا نا۔ باقی اگر بطور ادارہ یا بطور آرمی چیف جو پالیسیز ہیں، جس طرح ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا، فوج کا وہی ڈسپلن پھر بنا، مطلب وہ ایک الگ کہانی۔ لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ بھائی ایک پالیسی تھی کہ جی عمران خان کو لانا ہے، پروجیکٹ عمران خان، اس کے لیے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں تصور ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جی ہم نے عمران خان کے جو بیج بویا گیا تھا اس کا صفایا کر رہا ہے، تو اس میں جو رکاوٹ بن رہا ہے ظاہر ہے وہ نہیں رہ رہا، تو وہاں پر بھی صورتحال بڑی کلیئر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں، تو برے دن جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے اب آنے والے۔ اس لیے میں نے کل رات کا ولاگ بھی کیا تھا کہ وہ اسی لیے اب وہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جی مزید سزائیں ہوں گی، مزید عرصہ جیل میں گزارنا پڑے گا، لہذا مذاکرات، لیکن دیر ہو گئی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج کا دن ہفتہ، کل اتوار اور پرسوں پیر کے بعد آپ کو بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے اشارے، اس طرح طوفان سے پہلے آسمان پورا کا پورا وہ نہیں ہو جاتا، گرد و غبار سے ہٹ جاتا ہے، دور تک آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب طوفان آیا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح کے طوفان کے لیے جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ یا ان کی سیاست کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے جو طوفان بنا ہے نا، جو پریشر بنا ہے فضاؤں میں، وہ بالکل نظر آ رہا ہے۔ آیا کیا ہے طوفان؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔